بات کریں گے انڈیا کی مشرقی ریاست مغربی بنگال میں کورونا کی وجہ سے فصل کی کٹائی سے قبل منائے جانے والے ایک قدیمی تہوار کی، جس کو اس بار منسوخ کر دیا گیا ہے۔ یہ ایسا تہوار ہوتا ہے جس میں لوگ خود کو لوہے کی سلاخوں اور مچھلی پکڑنے والے کانٹوں کی طرح کی چیزوں سے خود میں سوراخ کر کے خود کو لٹکاتے ہیں یا خود کو اذیت دیتے ہیں۔ وہاں کے بہت سے مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہندو کے بھگوان شیوا کے لیے اس طرح کی عقیدت اگر نہ دکھائی جائے تو فصل خراب ہو جائے گی۔ تقریباً 1 سال قبل اپریل کے وسط کی ایک صبح دریائے گنگا کے کنارے ایک بڑے سے درخت کی چھاؤں میں چند نوجوان حلقہ بنائے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے گہرے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا ہے اور ان کے ہاتھوں میں بہت ہی احتیاط سے تیار کی ہوئی لوہے کی سلاخیں ہیں، جنہیں وہ ہرچھی کہتے ہیں، جو کہ تقریباً 2 فیٹ لمبی ہیں۔ جتنی تیز سلاخیں ہوں گی اتنا ہی کم زخمی ہونے کا خطرہ ہوگا۔ یہ تقریب دن چڑھی ہوگی اور اس کے لیے وہ خود کو تیار کیے بیٹھے ہیں۔ اس گروپ میں سب سے زیادہ عمر کے سندوس ہیں، جو کہ 26 سال کے ہیں، اور گروپ کے وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے اس سے قبل جسم میں چھید یا سوراخ کرنے والی تقریب میں شرکت کر رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ برسوں کے دوران انہوں نے اپنے ہونٹ، کان، بازو، سینے، شکم اور پشت میں چھید کروا رکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن درد عارضی ہے، جبکہ اس کا انعام ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہم سب کو اپنے انعام کے لیے ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ جو انعام وہ چاہتے ہیں وہ اچھی فصل ہے۔ مغربی بنگال کے کرشن دیو پور گاؤں میں فصل سے قبل کا تہوار گجن بنگالی کیلنڈر کے خاتمے کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ سال کا سب سے بڑا جشن ہوتا ہے۔ اس میں شرکت ہی کسانوں کے لیے ہندو بھگوان شیو یا شیوا کے لیے ان کی عقیدت کا مظہر ہے۔ ان کے خیال میں بھگوان شیو ہی ان کی فصل کے لیے مفید موسم لانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ وہاں موجود سندوس کہتے ہیں کہ جب ہم رسم ادا کرنا شروع کرتے ہیں تو بھگوان شیو ہمارے اندر سرایت کر جاتے ہیں اور ہمیں ان کے ماورائے انسانی طاقت اور ہمت ملتی ہے۔ وہاں موجود راہل کہتے ہیں کہ شیو ہم سے خوش نہیں ہیں، اس لیے وہ ہم سب کو سزائیں دے رہے ہیں، اور وہاں موجود سب لوگ ان کی حمایت میں سر ہلاتے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں اس لیے خود کو اور اپنے اہل خانہ کو ان کے غصے سے بچانے کے لیے یہ پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ ان کے لیے اپنی عقیدت کو ثابت کریں۔ جب لوہے کی سلاخیں تیز ہو جاتی ہیں تو ایک ایک کر کے سب مقدس دریائے گنگا میں اپنے جسم اور روح کو پاک کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں۔ شرکت کرنے والے اجے کا ایمان متزلزل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 6 برسوں کے دوران تقریب میں شرکت کی ہے، لیکن اس بار اجے کا ایمان اس تہوار سے متعلق کمزور پڑ گیا تھا۔ وہ شک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں، جب ہمیں کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا تو میں اپنے جسم کو تکلیف کیوں دوں؟ وہ مجھے اپنے خاندان اور کھیتوں میں لے جاتے ہیں اور وہ میرے سامنے خراب سبزیوں کی کیاریاں پھیلی ہوئی ہیں، اور ان کھیتوں کے کنارے پر آم کے پیڑ ہیں، مکھیوں سے خراب پھل لگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بعض اوقات جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو بارش بالکل نہیں ہوتی اور فصل خشک سالی کا شکار ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اس قدر شدید بارش ہوتی ہے کہ ہمارے کھیت سیلاب زدہ ہو جاتے ہیں اور فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گرمی کی لہر بھی شدید تر ہوتی جا رہی ہے۔ اجے بتاتے ہیں کہ اصل مسئلہ موسمیاتی تبدیلی ہے، نہ کہ بھگوان شیو کا غصہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کلکتہ کے ایک کالج سے ان کی بنگالی ادب میں تعلیم پوری ہو جائے گی تو وہ ملازمت کی تلاش کریں گے۔